السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اے لیول کے نصاب میں شامل ناول میرات العروس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس ناول کا خلاصہ، تبصرہ اور تنقیدی جائزہ اس لیکچر میں پیش کیا جائے گا۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا شاہکار ناول ہے۔ یہ ناول بچیوں کی تربیت، تعلیم اور اخلاق و نصائح پر مشتمل ہے۔ یہ ناول اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے حتی المقدور اس امر کی صحیح کی ہے کہ عورتوں اور بچیوں کو ایسی اخلاق و نصائح سے بھرپور تراغیب پیش کی جائیں جو ان کی نجی و خانگی زندگی میں درپیش مسائل سے بطریق احسن بردآزما ہو سکیں۔ عورتوں کی جہالت اور رکج ادائی انہیں ہر وقت مصیبت میں مبتلا رکھتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اس ناول کے ذریعے ان کے خیالات کی تصحیح کی، ان کے عادات کو سنوارا اور ان میں تہذیب و شائستگی پیدا کرنے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اس ناول کا پہلا حصہ، جو اکبری نامی لڑکی کی عادات پر مشتمل تھا، جھانسی میں لکھا۔ اس قصے کو ہر خاص و عام میں پسند کیا گیا اور یوں انہوں نے 1.5 برس بعد اصغری کا قصہ قلم بند کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے مطابق تب اس کو جناب ڈائریکٹر صاحب بہادر مدارس ممالک شمالی و مغربی کے ذریعے سے سرکار میں پیش کیا۔ سرکار کی قدردانی نے میری آبرو اور اس کتاب کی قدر و قیمت کو ایسا بڑھایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے خاطر خواہ اپنی مراد اور محنت کی داد پائی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا یہ شاہکار ناول روزمرہ زندگی میں بامحاورہ کلام اور خیالات کی پاکیزگی اور پختگی کا آئینہ دار بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اس زمانے کے دیگر ناولوں کے ساتھ میرات العروس کا موازنہ کریں تو یہ ناول عورتوں اور بچیوں کی اصلاح اور تربیت میں اعلیٰ اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس ناول سے پہلے دیگر مصنفین کے شاہکار عشق و محبت اور ہیجان انگیز حالات و واقعات پر مبنی تھے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن و تکنیکی اعتبار سے یہ ناول اپنی مثال آپ ہے۔ میرات العروس کا پلاٹ نہایت واضح اور سہل ہے۔ واقعات و حالات کے بیان کرنے میں کہیں جھول محسوس نہیں ہوتا۔ تمام واقعات باہم ربط میں ہیں اور رشتوں کے مابین جملوں کی ادائیگی میں تہذیب و شائستگی اور اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اس ناول کی انفرادیت اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے واقعات میں باہم تسلسل پیدا کیا ہے۔ جہاں اکبری کا ضدی پن اور جہالت اور اس کے نتائج بچیوں کے لیے عبرت کا مقام بنتے ہیں، وہیں اصغری کی سمجھداری، بردباری اور سلیقہ مندی مشعل راہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس ناول کے ذریعے یہ امر بھی باور کرایا گیا ہے کہ بچے اور بچیوں کو ہر مقام پر اپنے بزرگوں کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسے وقت میں والدین کا کردار، خاص طور پر والد کے کردار کو جس احسن طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اجاگر کیا، لائق تحسین و ستائش ہے۔ ناول کی ابتدا میں نذیر احمد نے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور دے کر یہ باور کرانے کی صحیح کی ہے کہ علم تمام مسائل کا حل ہے، جو مشکل سے مشکل مرحلے اور عقدے کو وا کر دیتا ہے۔ مرد و زن زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو اپنے اپنے طور پر اپنا کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کا توازن ان دونوں کی باہمی محبت اور شراکت کا متقاضی ہے۔ مردوں کو ہر فن میں طاق ہونا اور عورتوں کو امور خانہ داری میں مشاق ہونا اشد ضروری ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اس ناول کے ذریعے اس بات کی بھی بھرپور مذمت کی ہے کہ علم محض روزی کمانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم کا حصول مرد و زن پر فرض ہے، جو خیر اور شر میں فرق کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم رکھنا سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ علم کی بدولت گھر جنت اور جہنم کی عکاسی کرتے ہیں۔ صالح مرد و زن اپنی قابلیت علم اور تدبیر کی بدولت زمین پر ہی گھروں کو بہشت کے قالب میں ڈھال دینے پر قادر ہوتے ہیں، جبکہ والدین کا بیجا لاڈ پیار بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے دلی کے اندیش خانیوں کے ایک خاندان کا ذکر کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار دور اندیش خان کے نام سے موسوم ہے۔
دور اندیش خان کی شادی 20 برس کی عمر میں ہوئی، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا۔ شادی کے 10 ساڑھے 10 برس بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ منتوں مرادوں کی بیٹی ہونے کے ناطے اکبری کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ نہ دی گئی، اور نانی کے بیجا لاڈ پیار نے بچی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ اکبری کی شرارتوں اور بد تہذیبیوں نے خاندان بھر میں رسوائی کا سامان پیدا کر دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ناول کے اس مقام پر یہ باور کرانے کی سعی کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی تربیت اس نہج پر کی جائے کہ وہ سسرال جا کر میکے کی نیک نامی کا سبب بنے، رسوائی کا نہیں۔ اندیش خان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بڑی بیٹی اکبری تھی، اس کے بعد خیر اندیش، پھر اصغری اور چھوٹا بیٹا مال اندیش۔ اندیش خان کی پہلو نٹھی کی بیٹی اکبری کے سوا تمام اولاد تابعدار اور زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ ناول میں دوسرا بڑا اہم کردار مولوی محمد فاضل کا ہے، جو اندیش خان کے دیرینہ ساتھی تھے، اور پرانے راہ و رسم کی بنا پر اندیش خان نے اپنی دونوں بیٹیوں اکبری اور اصغری کو محمد فاضل کے بیٹوں محمد عاقل اور محمد کامل کے ساتھ بیاہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے آگے چل کر اکبری کی بد مزاجی اور پھوڑ پن کے نتائج بڑی تفصیل سے بیان کیے۔ یہاں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک اور خطرناک صورتحال کو جنم دیتے ہیں۔ جیسا کہ اکبری کی دوستوں میں نچلے طبقے کی لڑکیاں شامل تھیں، اکبری نے سسرال آتے ہی الگ گھر لینے کا تقاضا کیا اور عید پر بدمزگی پیدا کی۔ اب جب الگ گھر میں رہنے لگی تو اکبری کی دوست جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی میرن کی مدد سے اکبری کا تمام اسباب چرا لیا۔ اکبری کی بد انتظامی یہاں تک ہی موقوف نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہم پرست خاتون ایک ٹھگنی بی حجن کے ذریعے اپنے زیورات سے بھی محروم ہوئی۔ مولوی نذیر احمد نے اکبری کا کردار تخلیق کر کے تمام بچیوں اور والدین کی اصلاح کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کا ایک اور اہم کردار اصغری کی صورت میں ہے، جو اکبری کی چھوٹی بہن ہے، اور بقول ڈپٹی نذیر احمد دہلوی یہ لڑکی اپنی ماں کے گھر میں ایسے تھی جیسے باغ میں گلاب کا پھول یا آدمی کے جسم میں آنکھ۔ ہر طرح کا ہنر، ہر ایک طور کا سلیقہ اسے حاصل تھا۔ دانائی، ہوشیاری، ادب، قاعدہ، مروت، نیک دلی، ملنساری، خدا ترسی، لحاظ، سب صفتیں خدا تعالیٰ نے اس اصغری کو عنایت کی تھیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے کمال مہارت سے کام لیا۔ بادی النظر میں دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں کہ ایک ہی شخص جملہ خصوصیات یا برائیوں کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چند خصائص اور عیوب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر انسان میں خیر و شر دونوں قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی مہارت یہ ہے کہ انہوں نے اکبری کو جملہ عیوب اور اصغری کو تمام تر خصائص کا مالک بنا کر قارئین کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ کردار اپنی معنویت کے اعتبار سے کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصغری کا سسرال میں قدم گویا کسی خوش قسمتی یا خوش بختی کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کا رکھ رکھاؤ، سلیقہ، باورچی خانے کا انتظام و انصرام تمام بچیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اصغری کے کردار کو تراشنے میں بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا۔ اس کردار کے ذریعے کھیل ہی کھیل میں گھرداری اور اس کے اصولوں کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، پڑھنے والے کے دل پر نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ اصغری کا کردار ایک سلجھو اور دانا خاتون کے سانچے میں ڈھال کر ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے لڑکیوں کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ اور موزوں تربیت کا مہیا کی۔ کھانا پکانا، سینہ پرونا، کاڑھنا، رنگنا، یہ تمام رموزیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے میاں محمد کامل کی اصلاح اور نند محمودہ کا عقد، گویا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اصغری کے ذریعے گھر کے سلیقے کی تربیت کو اجاگر کیا اور ماما عصمت جیسی ملازمہ سے نجات دلوائی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے میرات العروض کے ذریعے اصلاح نسواں کا جو بیڑا اٹھایا اور آشکار کیا، لائق صد تحسین و آفریں ہیں۔ بلا شبہ میرات العروض اردو ادب کے اس آسمان پر جگمگاتا ہوا ستارہ ہے، جو تا ابد اپنی ذوفشانیوں سے دنیا کو منور کرتا رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ناول میرات العروض کے فنی اور تنقیدی جائزے کے حوالے سے دی گئی معلومات بخوبی سمجھ آئی ہوں گی۔
اس ناول میرات العروض کے کرداروں کے حوالے سے تبصرہ اگلے لیکچر میں ملاحظہ فرمائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.